बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूं ग़ुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा साल दोम का सिलेबस, जिसके शायर हैं नासिर काज़मी। नासिर काज़मी की पहली गज़ल पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो हम नासिर काज़मी का मुख्तसर सा तारुफ़ बयान करेंगे और उसके बाद गज़ल के जो अशार हैं उनकी तशरीह पे जाएंगे। देखिए, नासिर काज़मी उनके तारुफ़ से पहले एक उन्हीं का शेर, अम्बाला एक शहर था सुनते हैं अब भी है। अम्बाला एक शहर था सुनते हैं अब भी है, मैं हूँ इस लुटे हुए करिए की रोशनी। कहते अम्बाला एक शहर था और मैं सुनता हूँ वो अब भी है, तो मैं उस लुटी हुई वादी, लुटा हुआ जो करिया है, मैं उसी की रोशनी हूँ। मैं मीन्स वहाँ का रहशी हूँ, मैं वहाँ का रहने वाला था। नासिर काज़मी जो है, नासिर काज़मी 1925 ईस्वी में अम्बाला में पैदा हुए। अम्बाला ये इंडिया का एक शहर है, इंडिया का इलाका है जहाँ पैदा हुए। आपका नाम सैयद नासिर सुल्तान था। सैयद नासिर सुल्तान आपका नाम था, लेकिन आप अपना तुखल्लिस नासिर किया करते थे और कलमी नाम नासिर काज़मी के नाम से आप मशहूर हुए। अम्बाला से आपने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की, ठीक है, और उसके बाद 1947 ईस्वी में हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और फिर यहाँ से आपने इस्लामिया कॉलेज से FA का इम्तहान क्लियर किया। 47 में आपने हिजरत की और यहाँ पाकिस्तान में आप आके आप हम लोग, औराक, हमायूं, ये जो 3 रसाले या अखबार आप कह रहे हैं, आप इनके मदीर रहे हैं, ठीक है, और रेडियो पाकिस्तान में भी आपने मुलाजमत की है। तो और अब इनके जो कलाम की खूबियाँ ना, शायर के कलाम की खूबियों से उसके कलाम की समझ आ जाती है, उनके कलाम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि मैंने इब्तदा में एक शेर आपके सामने रखा कि नासिर काज़मी लिखते हैं, अम्बाला एक शहर था सुनते हैं अब भी है, मैं हूँ इस लुटे हुए करिए की रोशनी। एक तो यहाँ से हमारे सामने बात आ गई कि वो जिस मुल्क से, जिस इलाके से उसका ताल्लुक़ था, वो उसको अभी तक रो रहा है शायर, क्योंकि उसने उस इलाके को अपनी आँखों के सामने लुटते हुए देखा है। अब कलाम की खूबियों की अगर हम बात करें, नासिर काज़मी के जो कलाम, उसमें कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं, तो उनमें अज़ीज़ तलबा देखिए, सबसे पहले दाखिली और ख़ारजी दुख। नासिर काज़मी को एक तो अपना दुख और उसके बाद अपने कुर्बो जवार में होने वाले जो दुख हैं वो भी इनकी शायरी के अंदर हमें मिलते हैं। दूसरे नंबर पे गम का शायर, नासिर काज़मी को गम का, दुख का, दर्द का शायर कहा जाता है। तीसरे नंबर पे तक़सीम हिंद का पस मंज़र। नासिर काज़मी के कलाम में, नासिर काज़मी की शायरी में हिंद का, जब तक़सीम हिंद हुई है ना, हिंदुस्तान को तकसीम किया गया है, तो वहाँ का जो दुख है वो इन्होंने अपनी आँखों से देखा है। खून रेजियाँ अपनी आँखों से देखी हैं कि लाशों को चराहों में लटकते हुए अपनी आँखों से देखा है, सरों को तन से जुदा होते हुए देखा है। और ये सारा मंज़र जब नासिर काज़मी ने अपनी आँखों से देखा तो ये मनाज़र जो है इनकी शायरी में मिलते हैं। उसके बाद मीर से ममासलत, और नासिर काज़मी की जो शायरी है वो मीर से ममासलत है, आपको छोटी बहर का आप इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हालात की नोहागरी, नासिर काज़मी ने शायरी के अंदर ही हालात की नोहागरी की, अपने अशआर के अंदर जो हालात हैं उन पे रोए हैं, उनको पिटे हैं। और उसके बाद दिल सोजी, कि दिल में दुख महसूस करना। देखिए, अखुवत इसको कहते हैं, चुबे कांटा जो काबल में। देखो, दिल सोजी, नासिर काज़मी के कलाम में दिल सोजी भी है। जहाँ कहीं कोई दुख है, किसी को कांटा भी चुभा है ना, उसका दुख भी इन्होंने फील किया है। तो जो नासिर काज़मी ने अपनी आंखों के सामने सारे हालात देखे, उनका दुख, वो दिल सोजी। और उसके बाद उदासी, आपके कलाम में उदासी भी है। उदासी कैसे, देखिए, आप अम्बाला के रहशी से, अम्बाला से 1947 में 1947 में हिजरत करके आप लाहौर आ गए। जहाँ इंसान का बचपना और जहाँ इंसान का लड़कपन गुजरा होता है, वो इंसान को पूरी ज़िंदगी वो मुकाम कभी भी नहीं भूलते। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि नासिर काज़मी को वो भूल जाएं। तो यहाँ आके वो उदास भी रहते थे। तो किसी ने उदासी का सबब पूछा था, ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो आपने अशआर की सूरत में उसको जवाब दिया था कि नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ, मैं बाल बनाऊँ किसके लिए,
وہ شخص تو شہر چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں تو کس کے لیے، وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا، اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں تو کس کے لیے۔ تو عزیز طلباء، اس کے بعد محرومی، بڑی چیزوں سے محروم ہو گئے تھے، ہجرت کر کے ادھر آ گئے تھے، دوستوں سے محروم، اپنے آباء و اجداد سے محروم، اس کوچہ اس وادی سے محروم، اپنے محبوب سے محروم۔ تو اتنی آپ کی شاعری کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اور اس کے بعد درد مندی، آپ درد بھی محسوس کرنے والے تھے، ہر ایک کا آپ نے درد محسوس کیا ہے، جن سے فراق میں مبتلا ہوئے ہیں انہی کا درد بھی محسوس کیا ہے، جو آپ سے بچھڑ گئے ہیں انہی کا درد بھی محسوس کیا ہے۔ اور ان کی تصانیف دیکھی جائے، برگ نے دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب، سر کی چھایا اور کلیات ناصر، یہ ان کی تصانیف ہیں۔ اور ناصر کاظمی 2 مارچ 1972 عیسوی لاہور میں آپ انتقال کر گئے۔ آپ کو سرطان کی مرض لاحق ہونے کی وجہ سے آپ دنیا فانی سے چلے گئے۔ تو اور انہی کا ایک شعر، ناصر کیا کہتا پھرتا ہے کچھ نہ سنو تو بہتر ہے، ناصر کیا کہتا پھرتا ہے کچھ نہ سنو تو بہتر ہے، دیوانہ ہے دیوانے کے منہ نہ لگو تو بہتر ہے۔ کمال شعر۔ تو آئیے ناصر کاظمی کی پہلی غزل کے پہلے شعر پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو پہلی غزل کا پہلا شعر، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ دیکھنے کو تو شعر بالکل ایسا گرم لگے گا، تو لیکن اس کے اندر معنی مفاہیم بہت بڑے ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے، لہر کہتے امنگ کو، جوش کو، شوق کو، کہتے دل میں ایک امنگ ابھی اٹھی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک نئی چیز نے دل میں نا جنم لیا ہے، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ تازہ ہوا یہاں سے مراد جدید، نئی، صبح کے وقت چلنے والی ہوا، باد نسیم جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ابھی، کہتے ہیں دل کے اندر ایک امنگ، ایک شوق، ٹھیک ہے نا، اور ایک جوش سا اٹھا ہے کہ لگتا ہے کہ وقت اب تبدیل ہونے کو ہے۔ مراد دیکھیے، امید کی کرن نے دل میں خوشی کا سامان پیدا کر دیا ہے، امید پیدا ہوگی۔ اب امید کیا، میں چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھو، امبالہ سے ہجرت کر کے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو لٹتے کٹتے مرتے سسکتے بلکتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ دیکھا تو وہ ساری چیزیں آپ کی شاعری کے اندر آ گئیں، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ سارے مناظر آپ نے دیکھے تو اس کے بعد جب آپ نے حالات کو تھوڑا سا تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا، دیکھیں رات کے بعد دن بھی ہوتا ہے، زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، اونچ نیچ آتی رہتی ہے، دکھ اور سکھ یہ انسانی زندگی کے لوازمات ہیں، یہ انسانی زندگی میں آتے رہتے ہوتے ہیں۔ اور جب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دکھ دیکھا، دکھ کے بعد جب وہ سکھ کا ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو تب وہ کہہ رہے ہیں کہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ابھی۔ کہتے ہیں اب ایک تازہ ہوا چلی ہے جس نے آ کے یہ پیغام دیا ہے کہ حالات اب بدلنے والے ہیں۔ وہ جو آپ نے اپنی آنکھوں سے روندتے کٹتے سسکتے بلکتے ہوئے لوگ دیکھے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کا جو خون تھا وہ رنگ لے آیا ہے، اب امن اور سکون کی زندگی بسر ہوگی۔ ایک تو اس میں پہلو یہ آ جاتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ابھی، کوئی تازہ ہوا سی چلی ابھی۔ اب جب ناصر کاظمی اپنے چاہنے والوں سے بچھڑا ہے، خواہشات ادھوری رہ گئی، اب ان کو کچھ یوں لگ رہا ہے کہ ان کی خواہشات کی تکمیل ہونے کے لیے جا رہی ہے، کوئی ان کو امنگ، کوئی امید ان کے اندر اجاگر ہوئی ہے کہ وہ اب ان کی جو جن چیزوں سے وہ بچھڑا تھا وہ چیزیں ان کو ملنے کی۔ یہاں اگر ہم محبوب کی بات کر لیں تو وہ جس محبوب سے بچھڑا تھا اس کی یاد نے دوبارہ سے آ کے اس کو تقویت دی ہے، اس کو طاقت دی ہے کہ دوبارہ سے مطلب کہ وہ وصل کے جو لمحات ہیں اس کو میسر آنے لگے ہیں۔ اور تیسرا پہلو اگر ہم یہاں بات کریں کہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ابھی، کہتے دل کے اندر ایک امنگ سی اٹھی ہے کہ جو خواہشات ہیں نا وہ اب اپنی تکمیل کی جانب جا رہی ہیں۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے
امبالہ مینز انڈیا کو لٹتے ہوئے دیکھا اور حالات پاکستان کے بھی ٹھیک نہیں تھے. 47 میں ہمارا پاکستان معرض وجود میں آیا, حالات تب بھی ٹھیک نہیں تھے, اور یہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جب سارے یہ حالات بگڑے ہوئے دیکھے تھے, اور اس کے بعد جب وہ دیکھ رہے تھے بڑے دور اندیش تھے, دور کا دیکھنے والے تو دور کا جاننے والے تھے, شاعر ادیب حضرات اپروکسیمیٹلی دور اندیش ہوتے ہیں. تو انہوں نے جب ان چیزوں کو دیکھا تو تب انہوں نے کہہ دیا کہ اب جو ملکی حالات ہیں وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں, اب خوشحالی ہوگی, اب خوشی ہوگی, اب لوگ امن سکون اور چین کی زندگی بسر کریں گے. تو دیکھیے اس میں حوالہ جات تھی اشعار کہ جس میں دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا, وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. یہ کہتے ہیں کہ دل میں جو دل دھڑک رہا تھا اس کے سبب کا مجھے اب پتہ چلا کہ میرے محبوب وہ تیری یاد تھی, تیری یاد کے آنے سے بدلے کہ یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی, جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آئے. کہتے رات سویا ہوا تھا تو یوں ہوا جو تیری یاد مجھ سے کھو گئی تھی وہ چپکے سے آئی ہے, اور ایسے آئی ہے جس طرح اچانک سے بہار آ جاتی ہے. کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی, جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آئے, جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم. صحرا ویرانی علاقے, جب کہتے ہیں کہ جس طرح ویرانی علاقوں میں صبح کی ٹھنڈی ہوا چلے, کہ جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم, جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آئے, بیمار ہو اور کوئی وجہ بھی نہ ہو اور اس کو قرار آ جائے. تو وہی چیز رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی, جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آئے, جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم, جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آئے. تو عزیز طلباء, یہ ناصر کاظمی کا تعارف اور پہلے شعر پہ ہم نے بات کی. اب نیکسٹ لیکچر میں ان کے شعر نمبر 2 اور 3 پہ ہم بات کریں گے. تو اسی طرح دو اشعار پہ آپ کو تشریح ایک پرفیکٹ انداز میں ملتی جائے گی. امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں, تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.